بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم قافلہ خوشبوئے ایوان وفا ہیں. پہچان ہماری ہے کہ ہم باد صبا ہیں. شمشاد قداں کے لیے پابستہ زنجیر. شمشاد قداں کے لیے پابستہ زنجیر. لالے کے لیے ہم دل پرخون کی ادا ہیں. ہوشیار ہو اے محتمم عہد بہاراں. ہوشیار ہو اے محتمم عہد بہاراں. ہم صحن چمن کو جرس گل کی صدا ہے. یہ اشعار میں نے جس شخصیت کے لیے پڑھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیف ڈائریکٹر اینڈ میڈیا اسپوکس پرسن FBR سر اسد طاہر جبہ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. A civil servant by profession, a columnist by choice, and a motivational speaker by passion. سر اس سب میں آپ کے بچپن کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور میں اپنے پروگرام کا آغاز آپ کے بچپن ہی کے احوال سے کرنا چاہوں گی. آپ بچپن میں کیسے بچے تھے؟ کس قسم کے بچے تھے؟ خاموش، شرارتی، یا پڑھاکو، یا کسی اور طرح کے؟ بچپن میں ایک ٹپیکل بچہ تھا، جس طرح بچے ہوتے ہیں، شرارتی، فنی، بزی چائلڈ. اور چائلڈ از دا رائٹ. فادر آف مین. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. تو بچپن میں ہی جو بچہ ہے وہ ایک خاص سمت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو چوائسیز ہیں وہ اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈیسٹنی اور نیچر جو ہے وہ آپ کو شیپ اپ کرتی ہیں ایک خاص رول کے لیے. اور مجھے بھی شاید جو میں آج کر رہا ہوں وہ نیچر نے مجھے شیپ اپ کیا. شروع سے مجھے شعر و شاعری میں دلچسپی تھی، کریٹیو رائٹنگ میں دلچسپی تھی، پبلک سپیکنگ میں یہ کہوں گا کہ وہ چونکہ ہمارے زمانے میں ہمارا وہ ٹاٹ والا سرکاری اسکول تھا، تو اس میں وہ صبح صبح لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور پھر وہ دعا اسمبلی پہ جو 4 6 8 لڑکے مل کے دعا اور وہ ساری اسمبلی کی پروسیڈنگ کنڈکٹ کرتے تھے. میں اس قافلے کا ایک حصہ ہوتا تھا. تو وہ سامنے 200 400 بچہ اسکول کا ہوتا تھا. تو پبلک سپیکنگ کا آغاز پھر وہیں سے ہوا. اور دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. وہ کانفیڈنس، وہ بول چال، گفتگو، اسی طرح اسمال رولز میں آپ شروع کرتے ہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہیں وہ پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بڑی کامیابی کے پیچھے سینکڑوں اور درجنوں چھوٹی چھوٹی کامیابیاں شامل ہوتی ہیں، اور ایونچولی یو اینڈ اپ سم ویئر. بالکل. سر، لکھنے کا شوق کیسے اور کب سے ہوا؟ اور آپ کے نزدیک لکھنے کا موسٹ پریفریبل ٹائم کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگوں کو سب کام کر کے رات کو لکھنا پسند ہے، کچھ لوگ ارلی مارننگ لکھنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ ایٹ دا اسپاٹ جب بھی کوئی اوکیزن دیکھتے ہیں تب لکھنا پسند کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کون سا سب سے فیوریٹ ٹائم ہے لکھنے کا، اور اس کا شوق لکھنے کیسے کا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں ہوتا. لکھنے کی تو ایک قلبی واردات ہے میرے نزدیک. یہ جو لکھاری ہے وہ مستری نہیں ہوتا کہ وہ جب اس نے اپنے اوزار اکٹھے کیے، وہ ایک اپنی جو ہے وہ نٹ بولٹ وہ کسی گاڑی کی مرمت کرنا شروع کر دیں. لکھاری جو ہوتا ہے اس پہ ایک قلبی واردات کے ذریعے ایک روحانی تجربے سے وہ گزرتا ہے. اور ایک موضوع جو ہے وہ بھلے اس نے اس پہ سوچا ہو دنوں پہلے، مگر جب وہ رائپ ہوتا ہے وہ اس پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی گود میں آ گرتا ہے. اور پھر آپ کو صرف ایک کاغذ پینسل اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ پورے کا پورا موضوع، پورا کا پورا مضمون جو ہے وہ فرام A to Z بس اس 1 گھنٹے میں، 40 منٹ میں، 1.5 گھنٹے میں جتنا آپ کو لکھنے میں وقت لگتا ہے وہی وقت چاہیے ہوتا ہے آپ کو. ورنہ وہ موضوعات تو پھر غائب سے اس غیب کے خزانوں سے آپ پہ وارد ہوتے ہیں، آپ پہ اترتے ہیں، اور وہ بنی بنائی چیزیں آپ کے قلب و ذہن میں سما جاتی ہیں. اور پھر آپ نے صرف لکھنا ہوتا ہے اور اس کو کنوے کرنا ہوتا ہے. اس کی پھر پروف ریڈنگ کا عمل ضرور ہوتا ہے. 2 3 مرتبہ آپ نے اپنی تحریر کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اس پروف ریڈنگ کے عمل میں کچھ مناسب الفاظ مزید جو اترتے ہیں وہ پہلے لفظ کو بدل دیتے ہیں.
اور ایک ترتیب جو ہے وہ پہلے سے بہتر نظر آتی ہے اور آپ خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس سے زیادہ بہتر لگ رہا ہے، مور میننگ فل ہے، مور سوٹیبل ہے، مور بھی فٹنگ ہے. تو وہ 2 سے 3 ڈرافٹ پھر آپ کے بنتے ہیں. آپ کا جو کمپوزر ہے وہ جو آپ کو بنا کے بھیجتا ہے، آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو امپروو کرتے ہیں. پھر جا کے وہ پبلشر کے پاس جاتی ہے، اخبار میں ہے تو اس کے ایڈیٹر کے پاس. بٹ اس نو پلک کے پروسیس میں ٹائم 2 3 آپ اس کو ریڈنگ ضرور دیتے ہیں، چونکہ جب آپ اس کو لوہے کرتاس پہ اتارتے ہیں اور اپنے قارئین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، تو آپ کو پوری تسلی کرنا ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے، اپنے املا درستگی کے لحاظ سے، اور جو میسج آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ جو آپ نے کیا ہے اس کی، کیونکہ وہ آپ کی پروڈکٹ بننے جا رہی ہوتی ہے. تو وین یو لانچ اے پروڈکٹ، تو پری لانچ اسٹیج پہ پروڈکٹ پہ کافی محنت درکار ہوتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل سر، جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں اٹ لکس لائک کوائٹ لانگ جرنی، لیکن پھر بھی میں پوچھوں گی کہ آپ نے سی ایس ایس کرنے کا کس ایج میں سوچا اور یہ آئیڈیا آپ کو بیسیکلی آیا کیسے؟ یہ سی ایس ایس والا آئیڈیا نہیں تھا، یہ خواب تھا اور بہت بڑا خواب تھا. اور یہ خواب ہمارے بابا کا تھا. ہمارے والد محترم خود پروفیسر تھے اور انہوں نے mid-60s میں ڈبل ماسٹرز کیا. 1968 میں وہ لیکچرر ہوئے گورنمنٹ کالج تھالیہ سے، ان کا بطور لیکچرر سفر شروع ہوا. 1986 میں وہ صرف 51 برس کی عمر میں اپنے سارے خوابوں، خواہشوں اور ارمانوں کے ساتھ رب کریم کے بلاوے پہ ان کے پاس چلے گئے اور اپنے سارے خواب ہمارے حوالے کر گئے. ہم ان کے 7 بیٹے، میرا دوسرا نمبر تھا، دوسرا نمبر ہے آج بھی، اور اس وقت میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو ان کے جو 3 بڑے خواب تھے ان میں سب سے پہلا تو تھا کہ ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھیں، راوین بنے. وہ خود چونکہ پنجاب یونیورسٹی سے ڈبل ماسٹرز تھے، تو ہم یہی پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ جب وہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس جاتے ہوں گے تو رستے میں چونکہ ساتھ ہی ملیکا بلڈنگ گورنمنٹ کالج کی ہے، تو گورنمنٹ کالج کے در و دیوار سے ان کو جو محبت ہوئی وہ ظاہر ہے وہاں سے گزر کے ہوئی. اور چونکہ خود وہ راوین نہیں تھے تو ان کے قلب و روح میں یہ بات کہیں سما گئی تھی کہ میں اگر خود راوین نہیں بن سکا تو میں اپنے بچوں کو ضرور گورنمنٹ کالج لاہور جیسی عظیم درسگاہ میں بھیجوں گا. تو یہ ہمارے ساتھ وہ اپنے خواب شیئر کرتے رہتے تھے. پھر اگلا ان کا بڑا خواب یہ تھا کہ بھائی جب آپ لوگ گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کر لیں گے تو گورنمنٹ کالج لاہور کا چونکہ یہ خاصا ہے اور خاصا رہا ہے، اس کی تاریخی ورثے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ پاکستانی میں گورنمنٹ کالج لاہور کا بہت بڑا رول ہے، گراں قدر حصہ ہے اس کا. تو پھر اگلا ان کا خواب تھا کہ آپ لوگوں نے سول سروس کرنی ہے اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے سول سروس سے بہتر کوئی کریئر نہیں ہے جہاں فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں اور آپ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کے مسائل کو ختم کرنے میں، ان کو حل کرنے میں، ان کی ویلفیئر انشور کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ سی ایس ایس سمیت گورنمنٹ کالج اور راوین اور پھر سول سروس اور اس کے بعد یہ سارے خواب ہمیں اس ورثے میں ملے جو ان کی وفات کے بعد ہمارے حصے میں آیا. پھر ہم نے بڑی ریلیجیس زیل کے ساتھ، بڑی جذباتی اور روحانی طہارت کے ساتھ ان کے خوابوں کو تعبیر دینا اور عملی جامہ پہنانا اور ایک حقیقت میں ڈھالنا شروع کیا. تو پھر یہ سفر شروع ہو گیا 1986 میں اور بس پھر چلتے رہے اور چلتے رہنا شرط ہے. منزل تو پھر مل ہی جاتی ہے، دور صحیح، ایک دھندلی سی تصویر صحیح اس منزل کی وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ان خوابوں کی جو تصویر بنتی ہے اس کو آپ نے دیکھ دیکھ کے چلنا شروع کرنا ہوتا جی. So that is how it all happens. جی بالکل. سر ہمارے ہاں کالج لیول پر کیریئر کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈینٹس سی ایس ایس کے ایگزام میں بھی تب اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں جب ایج لمٹ بہت قریب آ چکی ہوتی ہے. اینڈ اف ہمارے لیول پہ کوئی اسٹوڈینٹ سی ایس ایس کرنے کی وش کو ظاہر کرتا ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ گریجویشن تو کر لیں.
جبکہ میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ارلی لیول پر ہی کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے، کوچنگ کی جائے، گائیڈنس ملے، تو فرسٹ ایئر سے لے کر فورتھ ایئر تک اس پیریڈ میں ہم سی ایس ایس کی تیاری کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور ٹائملی تیاری کر کے ایگزام میں بھی ٹائملی اپیئر ہو سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ارلی لیول پر کیریئر کاؤنسلنگ اور کوچنگ گائیڈنس کتنی ضروری ہے، اینڈ سبجیکٹ سلیکشن وغیرہ بھی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ہم تیسری دنیا کا ایک ملک ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی بنیادی جو بیسک فیسلٹیز ہیں انہی کا فقدان چل رہا ہے. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، 22 کروڑ نفوس پہ مشتمل یہ ملک ہے، اور ہم ابھی ترقی کی منازل کی ابتدائی مرحلے میں ہیں. اور ہمارے ابھی بھی ہمارے کچھ ایسے سکولز ہوں گے جن میں چار دیواری نہیں ہوگی، ابھی بھی بے شمار ایسے سکول ہوں گے جن میں بنیادی سہولیات، فرنیچر کا فقدان ہوگا، ٹوائلٹس جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، سینیٹیشن کی شاید ابھی بھی کئی اداروں میں کمی ہوگی. اور جب آپ بنیادی ان سہولیات کے فقدان سے گزر رہے ہوتے ہیں، ترقی کی منازل کی ابتدائی سٹیجز پہ ہوتے ہیں، تو یہ کیمپس کاؤنسلنگ، کریئر کاؤنسلنگ، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو کیمپسز میں بٹھانا، وہ ایپٹیچیوڈ ایک ایک بچے کا ٹیسٹ کرے، ان رجحانات پہ مبنی اس کے کریئر کو ڈیفائن کیا جائے، یہ بڑا اگلے ایڈوانس سٹیج کا کام ہے. اور وہ بدقسمتی سے ہم ابھی تک وہ سٹیج حاصل نہیں کر پائے جہاں ہمارے ہر سکول میں ایک سائیکالوجسٹ بیٹھا ہو، وہ بچے کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کو دیکھے، وہ بچے کی ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کرے، وہ بچے کی جو پرسنل چوائسیز ہیں وہ اس کو دیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں والدین چونکہ ابھی خود خواندگی کے اس لیول پہ نہیں ہیں، اکثریت والدین ابھی بھی دیہی علاقوں میں ناخواندہ ہیں، تو وہ ایک بھیڑ چال کا رواج ہے. اگر اس علاقے میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہے تو پھر پورا علاقہ، وہ سارے والدین جو ہیں وہ اوور دا ایئرز، اوور دا ڈیکیڈز ڈاکٹر اور انجینئر دو ہی ان کو شعبے پسند ہے، چونکہ انہوں نے وہی دیکھا ہے، وہی سنا ہے، اور انہی کو دیکھا کہ وہ بڑے معتبر شعبہ جات ہیں. تو پھر وہ اپنے اولاد سے وہی توقع کرتے ہیں کہ جی آپ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. اور جبکہ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، علوم بہت پھیل گئے، اور کریٹیکل اسپیشلائزیشن بہت بڑھ گئیں، اور بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں. فار ایگزامپل ایک آرکیٹیکٹ بہت ایکسپینسو ہے ایز اے پروفیشنل، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بہت بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ایک اچھا کامیاب لائر بہت بڑا پروفیشنل ہے، ایک میڈیا اینکر جو ہے، اور پھر اس کی پیچھے میڈیا پروڈکشن میں جو ٹیکنیکل کرو ہے وہ بڑے ایکسپینسو لوگ ہیں، اور وہ بڑے ٹیکنیکل پروفیشنلز ہیں. تو یہ سارے آرٹ اینڈ کرافٹ جو بے شمار ایسے ایکچورین سائنسز ہے، روبوٹکس ہے، انجینئرنگ کی آگے ایڈوانس اسٹیٹ ہے، ڈاٹا سائنسز ہے، آئی ٹی ہے، اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اب یہ وہ سارے علوم ہیں، یہ وہ سارے سبجیکٹس اور ڈسپلنز ہیں جو دیہاتی علاقوں میں ان پڑھ ناخواندہ والدین جو ہیں ان کی رڈار پہ اور ان کے علم میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. اور یہی حال ہمارے ان اساتذہ کا ہے جو ان اسکولوں میں بیٹھے ہوئے یا ریموٹ ایریا، پیریفرل ایریا کے کالجز میں. تو یہ انفارمیشن گیپ ہے اساتذہ میں. دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو وہاں پہ رائج ہیں مضامین جن کے ساتھ کریئرز جڑے ہوئے ہیں، تو یہ نیچرلی ایک پسماندہ معاشرے کا اور ایک ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ملک کے درمیان یہ انفارمیشن گیپ رہا ہے ہمیشہ انسانی تاریخ میں، اور وہی گیپ کا ہم شکار ہے. اب یہ سوشل میڈیا نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا شروع کیا ہے. اور یقیناً آج کل کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اویئرڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو اس. مجھے تو آپ سے یہ انٹرویو کنیکٹ کرنے کے لیے 15-20 منٹ لگ گئے، اور اس گیجٹری کو الائن کرنے میں مجھے اپنی بیٹی کو بلانا پڑا کہ اس طرف ایک اور بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو بھئی یہ مجھے کنفیگر کرے، ہیلپ کرے. چونکہ ہم جس دور میں اسکول کالج کے اس مرحلے سے گزرے تو ہم ایلین ہیں. میں ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی ایلین کہتا ہوں، اور آپ لوگ جو ہیں اس کے
आज की उस गूगल एज की पैदावार है, जैज एज है, डिजिटल जनरेशन में कहता हूँ आप लोगों को। तो जो आपका और हमारा गैप है वो नेचुरली बहुत बड़ा है, और लेकिन आप और हमारी आज की ये नस्ल नेचुरली उस इंफॉर्मेशन गैप को ब्रिज कर रही है। और नाउ इज द टाइम कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो इस एप्टीट्यूड को, बच्चों की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखें, और करियर्स जो हैं उनके वो चूज किए जाएं जहाँ पे उनकी क्रिटिकल स्पेशलिटी है। अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो उसको इंजीनियरिंग साइड पर जाना चाहिए, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन उसको। बट इंजीनियरिंग टिपिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग नहीं, आगे जो एडवांस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन चीज़ें हैं, डाटा साइंसेज हैं, उस तरफ जाए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आईटी इंजीनियरिंग है, उसकी जो लेटेस्ट मॉडर्न फॉर्म्स है उसको बच्चों को हमारे असातिज़ा गाइड करें कैंपसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी तो आप कॉलेज लेवल की बात कर रहे थे, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, मैं कहता हूँ कि आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं और एमबीए करने वाले, मास्टर्स करने वाले, एमकॉम करने वाले बच्चों के पास चले जाएं और उनसे पूछें कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर करियर दैट यू आर लुकिंग फॉर योरसेल्फ। वो नहीं बता सकते, वो कहते हैं जी अभी अब्बा जी ने कहा है कि एमबीए कर लो ना, फिर उसके बाद फैसला करें। तो जी बिल्कुल ऐसे या अम्मा जी ने कहा कि अभी तुम एमकॉम करो ना, उसके बाद देखते। तो अभी हम उस स्टेज पे हैं कि but let's hope, and since I'm an optimist, I always see a silver lining in a cloud, always see light at the end of the tunnel. I'm a very robust optimist. मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो रफ एंड टम्बल है, ये रोलर कोस्टर है जिंदगी का, इसमें अप्स एंड डाउन्स, ये कौमों की तारीख में ये अदवार आते रहते हैं, और कौमें हमेशा अपनी मुश्किल हालात के साथ, अपनी पसमानदगी और महरूमियों के साथ लड़ के जो एक रेजिलियंट नेशन है, और रेजिलियंस में पाकिस्तानी बतौर कौम हमें फख्र है कि हमने जितने मुश्किल अदवार देखे हैं आजकल भी पाकिस्तान में, आप तो जद्दा में बैठे हुए हैं, बट पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियां मचा रखी हैं चारों तरफ, पाकिस्तान के चारों कोनों में मॉनसून और बारिशों के बाद मुसलसल जो ऊपर से बर्फ पिघली है और मुसलसल बारिशों ने मिलके जो नीचे मैदानी इलाकों में, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब में, अपर दीर में, आगे डीआई खान में जो तबाही मचा रखी है, सवात पूरा हजारा डिवीजन कालाम से लेके नीचे सवात तक। तो ये मुश्किल वक्त है आज भी। और फिर आपके सामने हमारे वो भाई, हमारे मुसल्लह अफवाज, हमारी पाकिस्तानी पुलिस, हमारे रजाकार, हमारे फलाई इदारे, नौजवान, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारी बच्चियां, 3-4 हमारी खवातीन अफसरों की वीडियो वायरल हैं जिनमें वो जॉगर पहन के हाथ में डंडा पकड़ के नुशहरा की आबादी को मुतरबे करती हुई नजर आती हैं। तो दैट इज हाउ यू पास थ्रू these difficult times, and inshallah I'm very hopeful as nation we are all set to rise above these challenges and at the end of the day become a great nation. इंडीड और यही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी भी चाहिए, क्योंकि होप इज एवरीथिंग। सर अभी आपने बात की कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के कहने पे मतलब बहुत कुछ करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूछा तो बाद में था, लेकिन क्योंकि अब डिस्कशन इस तरफ चली गई है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि सीएसएस में सीएसएस को इतना टफ क्यों करार दे दिया जाता है, या उसको इतना टफ क्यों समझा जाता है, और जो स्क्रीनिंग टेस्ट सीएसएस से पहले किए जाते हैं वो अर्ली लेवल पर जब बच्चे एकेडमीज में जा रहे होते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट वहां क्यों नहीं किए जाते? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि वाई सीएसएस इज सो डिफिकल्ट। सीएसएस इतना मुश्किल नहीं है जितना उसके साथ जुड़ी हुई स्टेक्स आपके ऊपर साइकोलॉजिकली आपको अंडर प्रेशर करती। मुझे याद है जब हम इस मरहले से गुजर रहे थे, तो उससे पहले मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि इंग्लिश में था, मास्टर्स इंग्लिश में किया, और मुझे याद पड़ता है आपके बाबा ने भी, डॉक्टर साहब ने भी इंग्लिश में ही मास्टर्स किया था। तो एमए इंग्लिश पाकिस्तान में उन मुश्किल सब्जेक्ट्स में शुमार किया जाता है जिसे पास करना, और वो सारा क्रिटिकल थिंकिंग है और क्रिटिकल रिव्यूज़ लिखने होते हैं। इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, और आप जब एम इंग्लिश कर रहे होते हैं तो फिर आपने लिटरेचर में वो नॉवलिस्ट पढ़ने हैं, वो पोइट्स, ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर, अलेक्जेंडर पोप, चॉसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पूरा लिटरेचर है। तो
میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ سی ایس ایس سے شاید مشکل سبجیکٹ ہے اٹسیلف، لیکن سی ایس ایس کے ساتھ سٹیکس بڑی ہیوی جڑی ہوئی، اسٹرنگس بڑی ہیوی ہیں کہ جب آپ اس کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو رات کو خواب آتا ہے کہ آپ نے پاس کر لیا ہے اور آپ اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ اے ایس پی ہیں پولیس میں اور آپ ایک نیلی بتی والی لینڈ کروزر میں نکل پڑے روڈ پہ اور آپ کے ساتھ پروٹوکول والے گن مین بیٹھے ہوئے، اور اگلی صبح اٹھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو خواب ہی تھا. پھر تو وہ جو خواب ہیں آپ کے اور ان سول سروسز کے ساتھ جڑی ہوئی جو پروٹوکولز ہیں، جو گلوری اور گلیم ہے، وہ آپ کو انڈر پریشر کرتی ہے اور وہ آپ کو دباؤ میں لاتی ہے، اور وہ آپ کو یہ بنا کے سامنے ایک لاتی ہے کہ یہ ایگزام جو ہے یہ بڑا مشکل، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک ڈریم ڈیسٹینیشن ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کر کے ایک ایسے ایگزام کے ذریعے ڈفرینٹ ہے جس کی وجہ سے وہ آل ٹوگیدر ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی اس کے ساتھ جو پورا ایک پیراڈائم کھڑا ہو جاتا ہے نا ڈریمز کے ساتھ، اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو مراعات ہیں، جو سہولیات ہیں، جو پاور ہے. آپ کو پتا پاکستانی معاشرہ ایک پاور ہنگری معاشرہ ہے. سارے جو ڈیولپنگ دنیا کا یہ المیہ ہے انفارچونیٹلی کہ یہاں پہ پاور بیلنس جو ہے اور پاور کوریڈورز اس میں ہر بندہ گھسنا چاہتا ہے، اور سول سروسز جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ ہے اس پاور کوریڈور کا حصہ بننے کا. تو اس میں ظاہر ہے ساری یوتھ پھر اپنی انرجی، اٹینشن، اپنا سارا ٹیلنٹ، فوکس ادھر ہی لگاتا ہے کہ جی سول سروسز میں جانا. یہ اس کا ایک اینگل ہے. دوسرا اس کا اینگل ہے کمپیٹیٹیونیس، کیونکہ یہ پورے ملک میں سے اکراس دا بورڈ یوتھ نے جو ایلیجیبل ہے، جن کی ایج بریکٹ پوری ہے، جنہوں نے منیمم بیچلرز کر لیا ہے، جو اس کی منیمم سٹینڈرڈز ہیں اپلائی کرنے کے وہ پورے کرتے ہیں، وہ اکراس دا بورڈ پورا ملک 22 کروڑ نفوس کا یہ ملک، اور اس کا جو یوتھ بلج ہے، جو اس کے ڈیموگرافک ڈیویڈنڈز ہیں، جس کی آپ کی 60% کے اراؤنڈ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ 1 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان ہے، وہ ساری یوتھ پھر اس پہ اپلائی کرتی ہے. جب ہمارا دور تھا 20 سال پہلے جب ہم نے کمپیٹ کیا تو اس وقت 12 سے 15 ہزار لوگ اپیئر ہوتے تھے ہمارے ساتھ، اور ہم پھر 5 بھائی چکے اس مرحلے سے گزرے تو نیچرلی ہمیں اس کا وہ پتا تھا کہ 12 18 15 ہزار لوگ. اب جو ہے وہ مقابلہ اور سخت ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر آبادی بڑھ گئی، سہولیات بڑھ گئی. یہ گوگل، آپ کا اینڈرائڈ فون، آپ کا پہلے ہم لائبریری میں جاتے تھے، صرف لائبریری ہی وہ واحد ذریعہ تھا جہاں سے ہم ایکسٹرا ریسورسز کو کنسلٹ کرتے تھے اور نوٹس بناتے تھے. اب ہر اسٹوڈنٹ کے، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ اینڈرائڈ فون ہے، وہ گوگل کرتا ہے، اس کے سامنے علم کا ایک خزانہ ہے، ایک سمندر ہے، اس کا بحر بے کراں ایک پورا اوشن ہے اس نالج کا جو اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو وہ اب اس سے کیا ہوا کہ وہ دسترس بڑھ گئی ان علوم پہ، ان ریسورسز پہ، وہ نالج بیریئرز ڈاؤن ہوئے، وہ انفارمیشن گیپ منیمائز ہوا، تو تعداد بڑھ گئی، پاپولیشن کا سرج ہے. تو اب ایوریج انہی 150-200 سیٹوں کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے نوٹیفائی ہوتی ہیں ان 12-14 سروس گروپس کے لیے، وہ سیٹیں وہی رہتی ہیں. وہ کس زمانے سے اس کی تعداد، چونکہ جو کارڈر اسٹرینتھ ہے سول سروس کی وہ وہی ہے، لیکن وہ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں یا اس سال میں کوئی خدا نخواستہ اموات ہو جاتی ہیں سول سرونٹس کی، تو جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کی تعداد وہی رہتی ہے 150 سے 200، بہت زیادہ ہو جائیں 250 ہو جاتی. بٹ ادھر سے میدان میں اترنے والے کھلاڑیوں کی تعداد ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہر سال، اور اب وہ 30 سے 35 ہزار جو ہے وہ ٹیلنٹڈ یوتھ، وہ ڈگری ہولڈرز وہ میدان میں اترتے ہیں. تو ہر سال جب جیسے جیسے تعداد بڑھے گی اور سیٹیں وہی رہیں گی تو اس کا جو کمپیٹیٹیونیس ہے، اس کا جو یہ کمپٹیشن کی فضا ہے وہ اور سخت ہوتی جاتی ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں. اور نیچرلی پھر اس کے پیچھے ایک تیسرا اینگل ہے اس کے ایکسپریشن کا، اس کے کمیونیکیشن سکلز کا. چونکہ سارا یہ ایگزام انگلش میڈیم میں ہوتا ہے، آپ نے سوا لینگویجز کے جس میں عربک ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، وہ آپ کے پاس چوائس ہوتا ہے انگلش یا اردو آپٹ کرنے کا، یا اس زبان میں جس کی وہ لینگویج. فار ایگزامپل عربک کو آپ عربک میں بھی کر سکتے ہیں. بٹ ادر دین لینگویجز باقی جو 11 سبجیکٹس ہیں وہ انگلش میں کر لیں، سوا اسلامیات کے. اسلامیات میں بھی کمپلسری ایک پیپر 100 مارکس کا جس میں
آپ کو یہ چوائس ملتا ہے کہ آپ اس کو اردو میں کریں یا انگلش میں کریں. تو باقی جو 10 ہیں وہ کمپلسریلی آپ نے انگلش میں کریں. انگلش ہماری فرسٹ لینگویج ہے نہیں ہے. ہم تو پنجابی بولتے ہیں, پنجابی سنتے ہیں, تھوڑی بہت اردو بولنا شروع کر لیتے ہیں, پھر اس کو انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج 6 کلاس سے آج بھی ہمارے سرکاری اسکولوں میں یہ عمر کے خاص حصے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو پھر اس کو سیکھنا. پھر ہمارے بچوں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے, وہ عربک میں ہے. تو ہمارا بچہ جو ہے وہ ملٹائی لینگول ایک مدر ٹنگ ہوتی ہے, ایک نیشنل لینگویج ہے, ایک قرآن کی زبان ہے, اسلام کی زبان ہے, دین کی زبان ہے, اور ایک CSS کی زبان ہے جو انگلش ہے. تو یہ 4 زبانیں منیمم ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے, اور وہ نیچرلی اتنی دسترس انگلش پہ حاصل نہیں کر پاتا ایز اے سیکنڈ لینگویج جتنی اس ایگزام کو پاس کرنے کے لیے اور ایک اچھی ایلوکیشن کے لیے اس کے ایک منیمم بینچ مارک ضروری ہے. تو دیٹ اینگل آلسو ایڈز ٹو دی complexity of the exam called CSS or civil service. تو میرے خیال یہ وہ عوامل ہیں جو اس کو تھوڑا سا مشکل بنا دیتے. بالکل سر, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں اچھے مارکس کی ضمانت انگلش لینگویج میں اچھا ہونا ہے. Absolutely, because that is your expression that counts. You need to be unique and different when you put up your answers, when you come back to attack every question that is asked. You need to be different. کوشچن ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انگلش لینگویج میں ویک ہے تو کیا وہ 2 to 3 months کے لیے اکیڈمیز میں جا کر اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے قابل بنا سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں it is never too late to mend, it is always better late than never. اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ we have case studies where you always could, and I've seen people, I know people who were below average students till a particular phase of their academic journey, but then they fought back, they worked hard, they came back with strength and they grabbed those opportunities. ایک اچھا ٹیوٹر مل جائے, ایک اچھا مینٹور مل جائے, وہ آپ کو گائیڈ کر دے, وہ آپ کی بیسکس گرامیٹیکل ایررز کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو دیکھیں. گرامر جو ہے دیٹس اے سائنس. لینگویج آئی آلویز ریٹ اٹ ایز اے سائنس. اس کے کچھ رولز ہیں, اس کے ریگولیشنز ہیں. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, اور میں نے یہ اکثر ایکسپیرینس بھی کیا ہے, چونکہ میری یہ اٹ واز مائی فرسٹ سائٹ لو جو انگلش لینگویج ہے. جب 6ٹھی کلاس میں میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا, میرے بابا مرحوم نے مجھے پہلے دن وہ 4 لائنوں والی انگلش کی کاپی پہ کیپٹل لیٹرز میں ABC لکھ کے دی, اور وہ کالج چلے گیا پڑھانے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صفحہ جو ہے نا, میں نے واپسی پہ آپ کا چیک کرنا, پورے پیج پہ اس کو آپ نے کاپی کرنا. تو میں نے وہ سیاہی کی دوات کے ساتھ, وہ آئی کی ایک نب ہوتی تھی, اس کے ساتھ لکھنا ہوتا تھا اس کو, تو وہ میں نے وہ پوری کاپی لکھ لی اسی طرح اس کو کر کے ریپلیکیٹ کر کے. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا جی وہ آپ نے ہوم ورک کیا. میں نے کہا بالکل کیا. وہ جب میں نے ان کی کاپی رکھی تو انہوں نے وہ فرسٹ پیج سے آگے جب دیکھنا شروع کیا تو وہ پوری کاپی میں نے لکھ ڈالی. تو میں چونکہ بظاہر فری تھا ان دنوں, 5th کا ایگزام دیا ہوا تھا, تو میں نے کہا پورے دن ویلے رہنے سے یہ کام کر لیتے ہیں, اور آئی ڈیڈ اٹ. تو انہوں نے مطلب لائک اے سیجز آئے, انہوں نے کہا کہ سر آپ کو تو یہ بڑی لگتا ہے پسند ہے یہ لینگویج, اٹ از سو ایزی فار یو کہ آپ نے پوری کاپی لکھ ڈالی. تو میں نے کہا یار اٹ واز بابا سو ایزی. میں نے آپ نے جو لکھ دیا تھا وہ میں نے جب لکھا پورا پیج تو آگے میں نے خود ہی لکھ دی. تو اس لیے اس کو اگر آپ کو, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور میں نے اکثر یہ کیا ہے کیونکہ میں نے اس کے رولز کو گریب کیا ہوا ہے بہت پہلے سے. بابا نے پڑھائی, پھر آگے ٹیچر اچھے میں میٹرک میں ملے, اور میٹرک تک آپ انگلش کو سیکھ جاتے ہیں. ایک لینگویج ہے, اس کے سرٹن رولز ہیں, اس کی گرامر کیا ہے, اس کے 12 ٹینسز ہیں, اس کے 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں, اس کے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نریشن ہے, اس کی ایکٹیو پیسو وائس ہے, اس کے آرٹیکلز ہیں. یہ 5-6 چیزیں آپ کی گرامر ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ ان کو آپ گریب کر لیں. ان کے رولز کے ڈسپلنز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں پہ کون سی چیز لگنی. تو میں نے اب اس کی کیز ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ میں 1 گھنٹے میں انگلش لینگویج کی پوری گرامر پڑھا سکتا ہوں, اور 1 گھنٹے بعد میرے جو سامنے پڑھنے والا ہے وہ اٹھ کے ایک کلاس کو پڑھا سکتا ہے. وہی رولز, کیونکہ وہ رول بیسڈ ہے, سارا فارمولا ہے. آپ نے اس کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ اس ہیلپنگ ورب کے ساتھ سبجیکٹ کون سا ہے, آبجیکٹ کون سا ہے, اس کے ایک پروناؤن کے پورا ٹیبل ہے. تو اب وہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی زندگی میں کسی سٹیج پہ بھی آپ کو ایک انگلش ٹیوٹر ایسا مل جائے, ایک
इंग्लिश टीचर ऐसा मिल जाए। और मैं यहाँ पे ये भी वजाहत जी करता चलूँ कि गुज़श्ता 20 सालों में मैंने सिविल सर्विस की मेंटोरिंग में 5-6 हज़ार बच्चों की जो मेंटोरिंग की है, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज के बावजूद और एकेडमीज की ऑफर के बावजूद मैंने कभी फाइनेंशियली इसको अपने लिए रिवॉर्डिंग नहीं बनाया, और मैं हमेशा फ्री फैसिलिटी के तौर पे इसको फैज़ आम के तौर पे वापस लौटाता हूँ यूथ को। क्योंकि जिस तरह हमें 7 यतीमों को अल्लाह ने अपनी जुनाब से अपने बाबा के बाद जिस तरह फल फूल लगाए, हमें सर, यू आर कामयाब किया जिंदगी में, इंडीड अ रियल मेंटोर। तो मैं ये हमेशा पिछले 20-22 सालों में मेरे सामने जो भी आया मैंने उसको अपने नोट्स भी दिए, उसकी मेंटोरिंग भी की, उसको पढ़ाया भी, उसको इसके बेसिक जो ट्रिक्स जी एंड टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, वो भी बताए हैं और हमेशा बताता रहता। तो इट इज नेवर समथिंग इम्पॉसिबल, कभी भी। इवन वो कहते हैं ना, बिल्कुल इम्पॉसिबल वर्ड जो उसके अंदर है आई एम पॉसिबल, अगर इसको आप थोड़ा तोड़ के पढ़ें तो बिल्कुल। इम्पॉसिबल इज आई एम जी पॉसिबल। जी तो इसलिए जो यस सुनने वाले इस वक्त इंडीड। आपके हैं स्क्रीन पे, वो ये सुन ले और पल्ले बांध ले कि कोई भी एग्जाम जिंदगी का, जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसमें से सरखरू होने के लिए जो इसके बेसिक रूल्स बिल्कुल हैं उनको ग्रैब किया जा सकता है। यू कैन ऑलवेज कम बैक, you can always fight back and stage a बिल्कुल glorious comeback and win any बिल्कुल। point where you want to reach, including English language and grammar. Nothing is impossible. जी बिल्कुल G, next question. बिल्कुल बिल्कुल। सर आई नो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि डिस्कशन इस बात की तरफ चली गई है खुद ही कि इंग्लिश जहाँ पर हमारे लिए इतनी एसेंशियल लैंग्वेज है, लाइक बन चुकी है, फिर भी इस दौर में भी कुछ लोग पुरानी सोच रखते हैं कि हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हम हमको गुलामी नहीं करनी। तो इस सोच को हम कैसे बदल सकते हैं? देखें, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। जो माइंडसेट्स हैं, जो फिक्सेशन है, मेंटल फिक्सेशन, उसको डिसलॉज करना बहुत मुश्किल काम होता है। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले बच्चियों की तालीम एक टैबू थी। हमने बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर जी में देखा, प्राइवेट सेक्टर में दोस्त जो काम कर रहे थे वो शेयर करते थे ओवर द इयर्स कि जब हम जॉब अपॉर्चुनिटी की को ऐड देते हैं और हमें फीमेल चाहिए होती हैं तो हमें बहुत कम सीवीज मिलते हैं। बट नाउ हमने अपने लाइफ टाइम में देख लिया, कल और आज में इट्स ओनली फ्यू इयर्स टाइम, बिल्कुल आज हमारी तालीमी इदारों बिल्कुल में बच्चियां चाहिए, ऑल बोर्ड पोजीशंस गो टू गर्ल्स। बिल्कुल There are disciplines in universities where it's 90-10 ratio. For example, जो social sciences हैं, psychology, sociology, media studies, बिल्कुल जर्नलिज्म, जेंडर स्टडीज, ये टोटल के टोटल अगर 100 पोजीशंस हो तो 90-95 बच्ची होती, 5 से 7 बेचारे वहाँ बॉयज जो है वो मुंह छुपाते फिर रहे जी। होते। लाइक वाइज मेडिसिन, सर एमबीबीएस में यानी बात फिर से होप पे ही आ जाती है, वी शुड होप कि ये ट्रेंड खत्म हो जाए, फिर होपफुली ये एब्सोल्युटली भी इट खत्म इज हो जाए। ऑलरेडी ओवर जवेरिया, वो दिन गुजर गया है, ये देयर ओनली हिस्ट्री। जी Things have changed and बिल्कुल drastically changed. As is the world changing, बिल्कुल so is our society. Although a little राइट slower than what is happening around the world, but of course, जो ग्लोबल चेंजेस हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। आप मुतासर हुए बगैर एज सोसाइटी, एज नेशन, एज कंट्री आप बिल्कुल नहीं रह सकते, और वही पाकिस्तान में हो रहा है। राइट बिल्कुल। सर पहली बार एफपीआर में इंसेंटिव्स के थ्रू रेवेन्यूज बढ़ाए गए और हुकूमत ने इस बात को काफी अप्रिशिएट किया, और नो डाउट इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव। अवाम के इंटरेस्ट को उभारा गया और बहुत अट्रैक्टिव बनाया गया एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर अवाम इतनी जल्दी और आसानी से टैक्स देने के लिए नहीं मानती। सो इट वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव। इस बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए।
یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ٹیکسیشن ایک چیلنج ہے. لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا ریاست کے لیے، ان پہ ٹیکس لگانا، ان کی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ریاست جب لیتی ہے. اور جو خصوصاً مہذب معاشرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنایا ہے، یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ ان ریاستوں کے پاس بھی پیسے کوئی آسمان سے ٹوٹ کے تو نہیں برسے. ان سٹیٹس نے بھی اپنے آپ کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے ہیوی ٹیکسیشن لگائی. اور یہ درست بات ہے کہ ان کی ٹیکسیشن پروگریسو ٹیکسیشن ہے. ہائر دا انکم گریٹر دا ٹیکس. انہوں نے رچ اینڈ افلوئنٹ کلاس کو ٹیکس کیا. انہوں نے 30 سے لے کے 40% تک جو ہے وہ ٹیکسز لگائے انکمز کے اوپر. تو وہ جو نیشنل کٹی میں پیسہ گیا اس کو پھر انہوں نے اپنی عوام کی ویلفیئر انشور کرنے کے لیے خرچ کیا ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے. اور جب عوام کو ان سے لیا گیا ٹیکس ان پہ لگتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا انسینٹیو بن جاتا ہے ٹیکسیشن کی کمپلائنس کو بڑھانے کے لیے. پاکستان نے بھی گزشتہ ایف پی آر چونکہ پاکستان کا واحد بڑا ریونیو اسپنر ہے، ریاست پاکستان کے لیے ٹیکسز اکٹھے کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس سال ہم نے 6125 ارب 30 جون میں جو ہے پچھلے گزشتہ مالی سال کے لیے جو ہمارا ہدف تھا اس کو ایکسیڈ کرتے ہوئے 6100 ارب کے ریونیو ٹارگٹس کو ایکسیڈ کرتے ہوئے 6125 ارب اکٹھے کیے. تو ایف بی آر جو ہے وہ بھی جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہیں انہی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے. ان میں سے سب سے بڑی انٹرونشن جو ہے ایف بی آر نے کی، گلوبل بیسٹ پریکٹس کو ہم نے لاگو کیا، وہ ایک ڈیجیٹل ایف بی آر کا ویژن. ایف بی آر جو ہے وہ گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں سے اپنے آپ کو ڈیجیٹائز اور ڈیجیٹل کرتا جا رہا ہے. کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اور ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتی ہے. جب آپ ٹیکنالوجی کو روپ ان کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اکنامک ٹرانزیکشنز کو ٹریک کرتے ہیں، ان کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک اس ٹیکنالوجیکل انٹرونشن کے ذریعے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، جو فول پروف ایویڈنس پہ مبنی ہوتی ہے، تو پھر ٹیکس گزاروں سے، شہریوں سے ان کی آمدن، وسائل اور ریسورسز کے مطابق ریونیو لینا اور اسٹیٹ کے لیے ٹیکس اکٹھا کرنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ آپ کے پاس بطور ایف بی آر، بطور ٹیکس کلیکٹر ناقابل تردید شہادت آ جاتی. تو ایک تو ایف بی آر نے اپنے آپ کو ڈیجیٹل کرنا شروع کیا ہوا ہے اور بڑی میسو اس کے اوپر انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی انٹرونشن کے اندر. اور ایف بی آر از گوئنگ ڈیجیٹل بائی آل مینس. اس نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہمارے نیشنل ریونیو کے نمبرز کو بڑھانے میں. دوسرا جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں انسینٹیوز کا، ہم نے گزشتہ سال 2021 میں نیشنل جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے لیجسلیٹ کیا کہ آپ لوگ پوائنٹ آف سیل سسٹم ایک ایسا نظام وضع کریں جس کے اندر ٹیکس پیئرز اور خریدار انسینٹیوائز ہوں. اس کے اگست سپٹمبر میں ایف پی آر نے رولز متعین کرے اور دسمبر میں ہم نے اس کی کیمپین لانچ کی. اور اس کو بیہیویئر چینج کمیونیکیشن ہم کہہ رہے ہیں. پوائنٹ آف سیل سسٹم سے مراد وہ ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں، یہ وہ بڑے شاپنگ مالز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں جن کا سائز شاپ کا ایک خاص حجم سے زیادہ ہے، جو ایئر کنڈیشن شاپنگ مالز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو نیشنل انٹرنیشنل فرینچائز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے شاپنگ سٹورز ہیں جہاں پہ شاپنگ کا جو ہے وہ والیوم اور حجم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے اپنے پی او ایس سسٹم کے ساتھ جو ایک ڈیجیٹل انٹرونشن ہے، ہم نے ایک نظام وضع کیا کہ اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرے. اور جیسے ہی وہ خریداروں سے ان کی شاپنگ رسیٹ پہ کیش کلیکٹ کریں اور ان کو وہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائس دیں، جس کو ہم ایف بی آر انوائس کہہ رہے ہیں اور ڈیجیٹل انوائس کہہ رہے ہیں، جس کی 3-4 بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اس پہ ہمارا ایف بی آر کا لوگو ہوتا ہے، اس پہ ایک ایف بی آر کا جو ہے وہ ایف بی آر انوائس نمبر ہوتا ہے، اور اس پہ ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے جس کو ہم نے ایک ٹیکس آسان ایپ متعارف کروائی کہ اس کیو آر کوڈ کو آپ ہماری ایپ میں جا کے جب اسکین کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سے لیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں گیا ہے یا نہیں گیا، یا وہ جو انوائس ہے وہ فیک تو نہیں ہے، وہ اوریجنل ہے. بیکاز دا مومنٹ وہ آپ کو اگر کمپیوٹرائز انوائس دے گا تو آپ سے لیا گیا سیلز ٹیکس جو ہے وہ فوری اس نظام کے تحت، پی او ایس سسٹم کے تحت قومی خزانے میں ایف بی آر کی کٹی میں آ جاتا ہے. ریاست پاکستان کو وہ ٹیکس وصول ہو جاتا ہے.
تو اس پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ذریعے ہم نے خاطر خواہ اپنی جو ہے وہ اس سیلز ٹیکس کی مد میں نہ صرف سیلز بڑھائی ہے بلکہ ہمارے ساتھ اب 6000 سے زیادہ ٹیئر 1 ریٹیلر پورے ملک میں انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے 20,000 سے زائد کو لگ بھگ 23,000 کے قریب جو ٹیلز ہیں، جو کیش کاؤنٹرز ہیں، وہ ہمارے اس جدید نظام کے ساتھ، اس شفاف اور خودکار نظام کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، جن کے ذریعے اب ہم یہ انشور کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانی شہریوں سے لیا گیا سیلز ٹیکس پوائنٹ آف سیل پہ جیسے ہی وہ کمپیوٹر انوائس ان کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے اس قومی خزانے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی کو ہم نے انسینٹیوائز کر کے ایک قرعہ اندازی کے ذریعے، ایک شفاف نظام کے ذریعے، یہ جو ویریفائڈ انوائسز ہوتی ہیں گزشتہ ماہ کی، اس کو ہم ہر آنے والی 15 تاریخ کو نیشنل میڈیا کے سامنے کمپیوٹرائز بیلٹ کے ذریعے 1007 خوش نصیبوں میں 5,30,00,000 کے انعامات جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے بطور شہری کہ آپ جب آپ شاپنگ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ انشور کریں گے کہ آپ ہمارے اس ٹیئر 1 ریٹیلر سے شاپنگ کریں جو ہمارے پی او ایس سسٹم کے ساتھ منسلک ہو، پلس آپ اس سے یہ تقاضا کریں، یہ مطالبہ کریں کہ وہ آپ کی شاپنگ انوائس آپ کو ہماری ایف بی آر والی کمپیوٹرائز انوائس دے گا، اور پلس پھر آپ ٹیکس آسان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اینڈرائڈ فون میں اس انوائس کو کیو آر کوڈ کے ذریعے کیپچر کر کے ویریفائی کریں ٹو انشور کہ واقعی وہ انوائس جو ہے وہ ویریفائی ہو گئی ہے اور آپ سے لیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں آ گیا۔ تو پھر ان ویریفائڈ انوائسز جن کی اب گزشتہ ماہ جولائی میں تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، 4 لاکھ انوائسز ویریفائی ہوئی، 50,000 لوگوں نے ان انوائسز کو ویریفائی کیا اور وہ اس قرعہ اندازی میں انعام کے حقدار قرار پائے۔ ہر ماہ ان ویریفائی انوائسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کل جو ہمارے ٹیئر و ریٹیلر انوائسز ایشو کر رہے ہیں ان کی تعداد میں بھی جو 4,60,00,000 انوائسز کو 46 ملین انوائسز گزشتہ ماہ ایشو کی گئیں، اور ان ویریفائی کرنے والے انڈیویجولز کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہ انسینٹیوائزڈ جو ریجیم ہے پی او ایس کا، جس میں بیہیویئر چینج ہم کرنا جا رہے ہیں کہ جب آپ شاپنگ کریں تو آپ ضرور اس کو ویریفائی کریں، اپنا رسپانسبل سٹیزن ہونے کا ثبوت دیں اور قومی خزانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو دیٹ از ہاؤ وی آر بلڈنگ اے نیو ایف بی آر ود اے گریٹر ویژن فار دا اسٹیٹ، چونکہ ہماری ریاست کو جتنے ریونیو کی ضرورت آج ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی، اور میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستانی شہریوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آمدن اور اپنے وسائل کے مطابق حکومت پاکستان کو، ایف بی آر کو اپنی حصے کا ٹیکس ضرور جمع کرائیں تاکہ ہمارا ملک اسی طرح خود مختار، خوشحال اور خوددار بن سکے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا۔ بالکل سر، اٹس سچ اے ونڈرفل اینڈ سچ اے مائنڈ بلوئنگ اینڈ امیزنگ سسٹم جو آپ کام میں لا رہے ہیں اس وقت، اور امید ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو اس میں بہت کامیاب کرے۔ سر اگلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ میں نے سی پیک سے ریلیٹڈ آپ کے بہت سے آرٹیکلس پڑھے۔ سر کیا آپ کے خیال میں سی پیک واقعی ہی گیم چینجر ہے؟ کیونکہ نو ڈاؤٹ اکنامکلی یہ ہمارے کنٹری کے لیے بہت بینیفیشل ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے خیال میں یہ گیم چینجر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس حوالے سے ان کے خیال میں اتنی بڑی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم پر انٹرنیشنل پریشر بہت بڑھ گیا ہے، اور انٹرنیشنلی ہمارے پرابلمس بہت بڑھ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں سی پیک پر بھی جو کام ہو رہا تھا وہ بھی سلو ہو گیا ہے۔ تو ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ دس از اے گیم چینجر؟ دیکھیے، میں تو اس کا ایک ایکڈیمک آنسر دے سکتا ہوں، اس کی جو پولیٹیکل کانوٹیشنز ہیں اس پہ نیچرلی میں تبصرہ نہیں کر سکتا، بٹ اس کا جو اکنامک اینگل ہے وہ نیچرلی اس پہ میں بات کر سکتا ہوں۔ اس کی جو آپ کی ملکی معیشت میں جو اس کا رول ہے وہ کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ آپ کے سی پیک سے جو گوادر پورٹ جس طرح آپریشنل ہونے جا رہی ہے، اٹس اے میسو انٹروینشن، اور اس گوادر پورٹ چونکہ وہ بلوچستان میں واقع ہے، آپ کا بلوچستان اس وقت سب سے زیادہ امپاورشڈ اور مارجنلائزڈ پروونس ہے، جس کو اللہ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے اوور دا ایئر اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو پائی۔ تو گوادر پورٹ کے آپریشنل ہونے سے وہ سارا جو اسپیل اوور ہے اس اکانومی کا، بلوچستان کی اکانومی کا، لوکل امپلائمنٹ کا، وہاں پہ لوکل پاپولیشن کا جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے جا رہی ہے، جو اس کی
ایک آپریشنل پورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی صنعتیں ہیں، شپنگ انڈسٹری ہے، right sir. کارگوز ہیں، جی ٹرانسپورٹیشن ہے، ریسٹورانٹس جی ہیں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، ٹورزم ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ سارے دیکھیں لنکیجز ہیں. جب آپ کو گوادر پورٹ سنٹرل ایشیا کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ بالکل ایک اسپیڈی، ایزی، کاسٹ افیکٹو ایک روٹ دے رہی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار یور پیپل، فار یور کنٹری، فار یور اکانومی. اور پھر پورے ملک میں جو اس کے اندر جو فرام کوسٹل ہائی وے ٹو آپ کا جو گلگت کے ساتھ، اس کا چائنا کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن بننے جا رہا ہے فرام ساؤتھ ٹو نارتھ، پورا کوریڈور جو آپ کا ہے وہ کنیکٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کے ملک کے اندر کی موبلٹی اور ٹرانسپورٹیشن آف کارگوز اینڈ گڈز دیکھیں اور کتنی ایزی ہو جائے گی. ابھی بھی آپ کا جو موٹر وے ہے وہ پشاور سے لے کے سکھر تک جو ہے وہ گھنٹوں دنوں کا سفر گھنٹوں پہ آ گیا. تو جو موبلٹی کا رول ہے اکانومی کے اندر، the more mobile you are, if your roads are conveniently fast and safe, تو انفراسٹرکچر آپ کا ملک کا جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہا ہے. اس سے مال کی، وسائل کی، جی فارم ٹو مارکیٹ جو ایکسیس ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. جتنی اسپیشل اکنامک زونز آپ کے بننے جا رہی ہیں سی پیک کے اوپر، وہ نیچرلی اس کی جو فیڈنگ مارکیٹس ہیں وہ آپ کی اپنی وہ مارکیٹس بننے جا رہی ہیں جو پہلے بہت مارجنلائز تھی، پیریفرل رورل ایریاز میں تھیں، جہاں مڈل مین اور آڑتیے منافع خوری کر کے جو گروور ہے، جو فارمر ہے، ان کو مارجنلائز کر رہا تھا اور ان کو سبسسٹنس لیونگ سے آگے نہیں بڑھنے جا رہا تھا. تو اس پہ تو پورا ایک دن بات ہو سکتی ہے کہ سی پیک پہ جو پاکستانی معیشت میں بالکل اہم جو رول یہ پلے کرنے جا رہا ہے اور یہ جو کر سکتا ہے، اس کے بالکل اوپر میں تو بڑا فرم بلیور ہوں کہ اٹ از ٹرولی اے گیم چینجر فار دی سوشو اکنامک اپلفٹ آف دا کنٹری، بالکل بیکاز اکانومی از دا کی. جب آپ کی اکانومی بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کی جو سوشل سائڈ ہے، جو لائف سٹائل ہے لوگوں کا، وہ نیچرلی بہتر ہو جاتا ہے اور ان کی بالکل غربت اور پسماندگی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو جرم و رائٹ سر جہالت کا ایک گٹھ جوڑ ہے وہ ٹوٹتا ہے اور معاشرے آگے بڑھتے ہیں. بالکل لہذا میں تو بڑا جی فارم بلیور ہوں اور بہت آپٹمسٹ ہوں کہ سی پیک is a reality now, and CPAC is going to happen soon. It will see the light of the day in near future. So much groundwork has already been done. So much is already happening, and you and me must be hopeful. So should be all the right viewers and listeners who are watching us. It is truly a game right. changer for the So country. according to you, feedback is a game changer, right sir? It is. سر آپ کے کالمس میں پیٹریٹزم اور اسپرچویلٹی ساتھ ساتھ ملتی ہے. سر اتنی مصروفیت میں اسپرچویلٹی کو کیسے مینج کرتے ہیں، مینٹین کیسے کرتے اگر آپ کا اشارہ وہ بابا جی کی طرف ہے اور جیدی میاں کی طرف ہے تو آپ نے صحیح درست کہا. بہت سارے میرے قارئین جو ہیں وہ مجھے میسنجر پہ اور واٹس ایپ پہ پہنچتے ہیں، اور ان میں بہت بزرگ لوگ بھی شامل ہیں جو شاید اب روحانیت کی ایک زندگی اور روحانیت کا ایک اپنی زندگی میں نمایاں پہلو اڈاپٹ کر چکے ہیں، اور وہ مجھے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بابا رحمت علی کو ملنا ہے. اور بابا جی ایک بہت روحانی شخصیت ہے میرے کالمز کے ذریعے، ہیں؟ رائٹ جن کو میں اجاگر کرتے رہتا ہوں. اور میں جب کسی مشکل موضوع میں پھنس جاتا ہوں جہاں پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ جو ہے وہ لاک ہو جاتی ہے، تو پھر میں بابا جی اور جیدی رائٹ میاں کے درمیان ایک ایسا مکالمہ کراتا ہوں کہ میں ایک بائی اسٹینڈر بن جاتا ہوں، اور میں ایک نیوٹرل امپائر کے طور پہ، ایک نیوٹرل لسنر کے طور پہ سائیڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں، اور میں فریقین کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو انجوائے کرتا ہوں. اور بابا جی جو ہیں وہ ایک پرانے دور کے روحانی ان اقدار کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پاکستانی معاشرت کا حصہ ہیں، جو پاکستانی مذہب میں جو آپ کا دین اسلام ہے اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں، اقبالیات کو آگے لے آتے ہیں. علامہ اقبال کے بابا جی بہت بڑے پرستار ہیں. جو آپ کی بنیادی انسانی قدریں ہیں ان کو بابا جی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرف رائٹ جیدی میاں جو ہیں وہ ایک دور جدید کا نوجوان
وہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے جو باہر سے پڑھ کے آیا ہے، جی اور وہ دور جدید کا نمائندہ بن کے وہ بابا جی کو چیلنج کرتا ہے، آلدو وہ حد ادب کراس نہیں کرتا اور بابا جی کا بڑا وہ احترام کرتا ہے. تو مجھے جی بے شمار قارئین جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں لکھ لکھ کے کہ انہوں نے بابا جی کو ملنا ہے. اب میں اکثر میرے دل میں یہ شرارت سوچتی ہے کہ میں ان میں سے جو بہت زیادہ، ویسے تو ان کی تعداد درجنوں میں ہے، لیکن میں ان میں سے چند ایک کو باری باری بلاؤں اپنے آفس اور بابا جی کے ساتھ ملاقات کا وعدہ کر کے ان کو چائے پلاؤں اور پھر ان کو کہوں کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بابا جی، ان سے کر لیں بات. تو یہ بیسکلی ہر شخص کے اندر یہ دونوں کردار موجود ہے. آن اے سیریس نوٹ، ہمارے اندر ایک روحانیت پسند شخصیت بیٹھی ہوتی ہے اور ایک کہیں شیطانیت بھی بالکل گھسی ہوتی ہے، چونکہ شیطان بھی ایک ریالٹی ہے اور جو وہ آپ کے ایک طرف وہ آپ کو کھینچتا ہے، ایک طرف آپ کو آپ کی نو ڈاؤٹ فنڈامنٹلز نو ڈاؤٹ کھینچتی ہیں، ایک طرف آپ کو آپ کا مذہب کھینچتا ہے، ماں باپ کی تربیت کھینچتی ہے، اساتذہ کی تعلیم کھینچتی ہے، آپ کا معاشرہ آپ کو سوشل پریشر کے ذریعے دباؤ میں لاتا ہے. تو ایک طرف تو بالکل بابا صحیح جی آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کے ایک دائیں کندھے کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ ادھر آئے میری بات سنیں. تو جی بائیں بالکل کندھے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں شیطان، اور وہ کہتے ہیں کہ بابا جی کے پاس تمہیں نہیں جانے دینا، تو میری بات آپ سنیں. اور یہ کیا بات کر رہے ہیں بابا جی، اب دور ماضی کی ایک قصہ ماضی بن چکے ہیں. تو آپ So it is a conflict, it is a dilemma that every individual on the face of earth goes through and suffers from. یہ جو مکالمہ بازی ہے جو کالم نگاری کے اندر میں وہ لاتا ہوں، اور آپ نے پھر دیکھا ہوگا کہ finally it is Baba Ji who prevails upon, it is Baba Ji's message of patriotism, of fundamental love, of fundamental human values, moral standing. آپ کا جو مذہب ہے جو آپ کو وہ بتاتا ہے، اس کی ڈیبیٹ پھر بالکل جیتتی ہوئی نظر آتی ہے. جس طرح آپ کسی مووی میں، کسی ڈرامہ میں جو سینٹرل ہیرو ہے اس کردار کا، وہ ہیرو اس ڈائلیما سے گزرتا ہے اور اس کے سامنے چوائسیز آتی ہیں، ون آف گڈ اینڈ دی ادر آف ایول. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل جو ویلن ہے وہ ایول کی راہ پہ چلتا ہے، وہ ماردار کرتا ہے، وہ ہیرے جواہرات لوٹ جی لاتا ہے، وہ اپنے گھر کی بیسمنٹ میں وہ پوری ایک بیسمنٹ بھر دیتا ہے سونے ہیرے جواہرات سے. اور جو ہیرو ہے وہ سفر بالکل کرتا ہے، وہ لڑائیاں لڑتا ہے معاشرے میں، وہ زخمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی سمپتھیز اراؤز ہوتی ہیں. کچھ اس کے جو فینز ہیں وہ بالکل رو بھی پڑتے ہیں جب وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوتا ہے. بٹ فائنلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ویلن ہے وہ ہار جاتا ہے، وہ پولیس مقابلے میں پار ہو جاتا ہے، جی پولیس ریڈ کرتی ہے اس کا بالکل سارا وہ مال مسروقہ، یا اکثر ان کی آپس میں لڑائی ہو اینڈ جاتی. ہیرو جیت جاتا وہ جو بڑا ڈان ہے اس کے ساتھ چھوٹا ڈان لڑ پڑتا ہے اور وہ آپس میں بیک بالکل وقت گولیاں مارتے ہیں ایک دوسرے کو، تو دونوں کو لگ جاتی ہیں اور وہ موقع پہ گر جاتے ہیں، اور وہ سونا اور جواہرات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو دا فائنل وکٹری بلانگس ٹو ٹروتھ، دا فائنل وکٹری بلانگس ٹو ریالٹی اینڈ جو فنڈامنٹل بیسکس ہیں زندگی کی. تو میرے یہ بابا جی جو ہیں بالکل یہ ان بیسکس کو پش کرتے ہیں، اور وہ میسج دینے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک تو میں اپنے کالم کا یہ بتاتا چلوں کہ وہ ظاہر میری پروڈکٹ ہے، تو ظاہر کسی بھی تخلیق کار کے لیے اس کی پروڈکٹ بڑی پیاری ہوتی ہے. چارلز ڈکنز جو مشہور ناولسٹ ہے، اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اپنے ناولز میں سے سب سے پیارا ناول اور سب سے اچھا ناول کون سا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا سارے میرے بچے ہیں، دے آر آل دا چلڈرن آف مائی برین اینڈ لائک اے فادر آئی لو مائی واو آل چلڈرن ایکولی. تو یس میں یہ اپنے کالم کے ذریعے یہ دعویٰ کرتا ہوں اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی میسج، ایک سینٹرل میسج بلڈ کروں اور اس کے ایوالو اپنی پوری اس تحریر کو بلڈ کروں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے when you finish that column you go back home with a message. اور وہ بالکل پھر آپ اپنی زندگی میں جب اس پہ عمل داری کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں میرے کالم سے. میرے پاس ایسی تحریریں موجود ہیں، ایسے وائس نوٹس موجود ہیں پاکستان کے چاروں کونوں سے اور دنیا بھر سے جو میرے آن لائن قارئین ہیں. ماشاء میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوئے ہیں میرے اللہ جی کالم کے ذریعے، والدین اور اولاد کے واو درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے،
لوگوں کے کاروبار لوگوں نے ٹھیک کر لیے ہیں، اپنی جال سازیاں اور ذخیرہ اندوزی اور جو گراں فروشی ہے اس سے نکل آئے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آگے بڑھے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگی کا زاویہ درست کرنا شروع کیا ہے، لوگوں نے سوچ بدلی ہے، کچھ ناخلف اولادوں نے والدین سے معافیاں مانگی ہیں، میرے پاس ایویڈنس ہے، وہ تحریریں موجود ہیں، کس طرح میری ایک تحریر میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں، کرونا کے زمانے میں نے جب شیب ابی طالب سے صدائیں لکھا تو مجھے بے شمار لوگوں نے جہاں پہ تو تکار ہو رہی تھی، میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو رہے تھے، طلاقوں تک بات پہنچ گئی، جب میں نے وہ 3 سال کا محاصرہ شیب ابی طالب کا لکھا کہ کس طرح کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کو ایک گھاٹی میں گھیر کے ان پہ کافیہ حیات تنگ کر دیا تھا، اور 3 سال بھوک افلاس اور پیاس کے مارے ہوئے ان اصحاب نے کبھی کسی ایک شخص نے نبی پاک سے یہ گلہ نہیں کیا کہ ہم آپ کی وجہ سے اتنی مشکلوں میں گر گئے، اور آج ہم اس 3 سالہ محاصرہ میں گرے ہوئے بھوک افلاس سے گزر رہے۔ بھوک کا وہ عالم تھا کہ درختوں کی چھیلیں جو ہیں وہ اکھاڑ کے سکھائی جاتی ہیں، پھر ان کو آگ لگائی جاتی ہے اور اس کی راکھ پانی میں گھول کے پی کر وہ صبر و شکر سے لبریز جو چنے ہوئے چنیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، انہوں نے گزارا کیا، اور انہوں نے کبھی جو ہے وہ گلہ نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی شکوہ نہیں کیا اس بھوک اور افلاس کا۔ تو وہ کالم پڑھ کے بے شمار میاں بیوی کی لڑائیاں ختم ہوئی، کئی لوگوں نے مجھے لکھا کہ یار ہمیں تو اس لاک ڈاؤن جس کے اندر ٹی وی بھی چل رہے تھے، پھل بھی آ رہے تھے، کھانے بھی چل رہے تھے، گھروں میں پارٹیاں بھی ہو رہی تھی، اور بظاہر وہ لاک ڈاؤن تھا، تو جب انہوں نے شیب ابی طالب کی صدائیں پڑھی تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ تو بالکل ہی بچوں والی باتیں کر رہے تھے اور بچوں والی لڑائیاں لڑ رہے تھے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بنیادی انسانی قدریں ہیں، جو بنیادی اخلاقی حدود ہیں اور اقدار ہیں، ان کی ترویج کی جائے، اور ہمارے اس عہد میں جہاں پہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نے، سوشل میڈیا نے یہ اخلاقی حدود کو پامال کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور بچوں کی عجیب و غریب جو ہے وہ پرائرٹیز اور لائکس اور ترجیحات بننے جا رہی ہیں، تو ان کو کسی ایسی راہ پہ ڈالا جائے جو ابھی بھی انسانی بنیادی اخلاقی قدروں کے ساتھ جڑی ہو، جہاں پہ انسانی تعلقات کی حدود و قیود کا دارو جو 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 عمل ہے وہ واضح طور پہ نظر آئے، اور بیسکس جو ہیں زندگی کی، میں ابھی بھی انسانی بنیادی قدروں کو مضبوطی سے آگے بڑھاتا ہوا نظر آتا ہوں اپنی تحریروں میں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح فیشن چینج ہو جاتے ہیں، آج لمبے بال ہیں تو کل کو چھوٹے بال، اور آج لمبی قمیض کا فیشن ہے تو کل کو پھر چھوٹی ہو جاتی ہے، اور پھر بازو کٹ جاتے ہیں، پھر بازو لمبے ہو جاتے ہیں، پھر کہیں پینٹ پھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ٹراؤزر لمبا کر لیتے ہیں، کہیں اس کے پینچے جو ہیں وہ بڑے کر لیتے ہیں۔ یہ سطحی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وقتی ہوتی ہیں، اور جو بنیادی قدریں ہیں وہ لائف ٹائم ہے، وہ زمانوں سے آگے کی باتیں ہیں، وہ وقت اور زمانے اور ٹائم اور سپیس کی حدود و قیود سے ماورا ہوتی ہیں، تو کیوں نہ انہی کے ساتھ جڑا رہا جائے، اور اپنے آپ کو فنڈامنٹلز جو ہیں زندگی کے ان کے ساتھ مضبوطی سے اس درخت کی طرح جو اپنی جڑوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، جتنا لمبا چلا جائے اوپر، اگر اس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اور مضبوط ہیں تو اس کی لمبائی یہ تند و تیز ہواؤں کے جھونکوں سے اس کو محفوظ رکھتی ہے اور وہ گرتا نہیں ہے۔ لیکن وہ درخت جن کی نیچے جڑیں نہ ہو، وہ تھوڑا سا اوپر بڑھے اور ادھر سے تیز ہوا کا جھونکا ہے تو دوسرے جھونکا جو ان میں وہ گرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جڑیں اس کی اوپر زمین پہ اکھڑی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، چونکہ وہ زمین کے ساتھ جڑا نہیں تھا۔ تو میں انسانوں کو درختوں کی طرح سمجھتا ہوں، میں نے کہیں لکھا بھی اپنے مضامین میں اور کالمز میں کہ انسان درختوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ اوپر بڑھیں ویسے ویسے آپ کی جڑیں نیچے زمین میں پھیلتی جائیں، اور اپنی بنیادوں کے ساتھ اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، تو جتنا مرضی آپ بڑے ہو جائیں گے، اگر آپ بنیادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی اس بڑائی کو زوال نہیں، کیونکہ یہ آپ پہ، اس کو میں ISR بھی کہتا ہوں، انڈیویجول سوشل رسپانسبلٹی،
जिस तरह कंपनी CSR कहती है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं ISR जी कहता हूँ कि ये आपका फर्ज है, ये आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल जैसे जैसे आपको अल्लाह फल फूल जी लगाए और आप तरक्की की मनाजिल तय करते जाएं, उतनी तेजी के साथ आप अपने आप को अपनी बुनियादों के साथ मजबूत करना शुरू करें और पे बैक करना शुरू करें उन लोगों को जो आपकी जिंदगी में जिनकी दुआएं शामिल हैं, जिनकी बिल्कुल नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात शामिल होती हैं, और वो जी बेनिफिशरीज की तरह वो आपके फैज़ आम से, आपकी उस फैज़ आम के जाम उनको भी कुछ मिले, और वो अपनी उस भूख और प्यास, भले वो भूख जी इल्म की हो, वो माली वसाइल की हो, वो रहनुमाई की हो, वो उस उम्मीद और आरजू के चिराग की हो जो मायूसी में उसके लिए एक धारस बांध सकता है और उसको उसको जिंदगी के मानी समझा सकता है। एक हर्फ रहनुमाई का, एक मुस्कुराहट उम्मीद की, उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसकी जिंदगी का जाविया बदल सकती है। तो ये आप अपने फैज़ आम बिल्कुल को बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आप लोगों की बिल्कुल फलाह को अपनी बिल्कुल जिंदगी में शामिल कर लेंगे, आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला और आसानियां बढ़ा देगा और आपको अल्लाह ताला और अपने फजल व करम के खजानों से देना शुरू कर देगा। मैंने तो जिंदगी में यही सीखा। जी, नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर यू जी बिल्कुल सर आई मस्ट से दैट यू हैव एन अमेजिंग इमेजिनेशन और यही ब्रिलियंस आपकी तहरीरों में और आपकी किताबों में नजर भी आती है माशाल्लाह सो सर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स योर बुक देहाती बाबू सर ये लिखने का ख्याल कैसे आया और अच्छा, देहाती इसको पाया तकमील बाबू तक जो है ना, वो पहुंचाने उसका में यकीनन लेटेस्ट ये है ऐसे कि बहुत से सॉरी सर देहाती बाबू जो है ना, अब वो मेरा नाम बन गया है। अब लोग मुझे ऐसे पैर जप्पा की बजाय टेलीफोन पे, मैसेजेस में, गुफ्तगू में, पहले जो सुबह ग्रीटिंग आती थी, हाँ जी असद साहब क्या हाल है आपका, राइट अब सर वो पूछते हैं देहाती सर बाबू इस का क्या हाल किताब है, को देहाती पाए बाबू का। तकमील तक पहुंचाने में यकीनन बहुत से काबिल जिक्र वाकयात भी आए होंगे तो कोई ऐसा काबिल जिक्र वाकया या उस वाकये का कोई ऐसा हिस्सा जो इस किताब को पाया तकमील तक पहुंचाने के दरमियान पेश आया वो हमसे प्लीज शेयर कीजिए देखें, ये किताब तो मेरे गुज़श्ता 25 साल जो सिविल सर्विस का और गवर्नमेंट सर्विस का जो एक्सपोजर है, बल्कि उसके पीछे मैं तो अपने स्कूल के ज़माने से शुरू करता हूँ अपनी तहरीरों में। मुझे अब वो सब याद है, वो है ना, मुझे याद है सब, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो मैं अब, जब आप तहरीर लिखते हैं और आप रिफ्लेक्ट करते हैं, तो फिर आप रिकलेक्ट करते हैं उन मेमोरीज को जो आपके सब कॉन्शियस में, जिनका एक खजाना बिल्कुल महफूज है, पड़ा हुआ है। तो आप बिल्ड करते हो अपनी राइटिंग्स को। उसमें क्या शामिल होता है, आपके तजर्बात शामिल होते हैं, बिल्कुल आपके मुशाहदात शामिल होते हैं, आपकी मालूमात शामिल होती हैं, वो वाकयात शामिल होते हैं जिनका आप हिस्सा रहे हो, वो हादसात शामिल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आए, या आप जिन जिन हादसात को आपने विटनेस किया, दो एज ए बाई स्टैंडर, बिल्कुल इनडायरेक्टली आपने उनको देखा। तो ये इन इन सारे हवाले से ज़माना और ज़माना की तल्ख नवाइयों का मजमुआ होती हैं आपकी तहरीरें। फिर आपका इल्म और मुताला है, आपका अपना एक क्रिएटिव स्ट्रीक है, कि आपका एंगल ऑफ थॉट होता है। वही गरीब बच्चा जुलाई की सख्त गर्मी में, झुलसाती हुई लू में, एक सड़क की चौक चौराहे में आपकी कार का वो जब शीशा खटखटाता है, तो आप उसको और नज़र से देखते हैं। कई लोग उसको धुतकार देते होंगे, कई लोग उसको एक पेशावर भिखारी और किसी पेशावर ग्रोह का हिस्सा समझ के धुतकार देते हैं। तो वाकयात वही होते हैं। मैं बिल्कुल हमेशा, मेरे अक्सर कलीग्स जो हैं वो, और आप मुझसे ये पूछते रहते हैं, और ये सवाल शायद आप भी पूछें कि ये सारी चीज़ें आप इकट्ठे कैसे मैनेज करते हैं, और ये आप हफ्ते में तवातुर के साथ बिल्कुल कैसे सर लिखते मेरा अगला हैं। क्वेश्चन यही था जुमे को आपका रोजनामा दुनिया में उर्दू आर्टिकल आता है या कॉलम आता है, तो संडे को डेली टाइम्स में, जिस तरह आज संडे है तो आज बिल्कुल वो मैंने फ्लड्स के ऊपर लिखा है, वाटर वाटर एवरीवेयर। तो क्या होता है कि आप बतौर बिल्कुल राइटर या एक सेंसिटिव सोल के तौर पे, आप उन्हीं वाकयात को, जिसको सारा जमाना देख रहा होता है, आप जब देखते हैं तो आपकी वो जो बातिन की नजर है, वो बातिन की रोशनी जो है ना, वो वहां पे स्पॉटलाइट ले जाती
اور وہ سپاٹ لائٹ جو دلہا دلہن پہ نہیں لے جاتے شادی والے دن کیمرے، وہ ساری سپاٹ لائٹ جو اندر کی ہے باطن کی روشنی وہ اس واقعے پہ جا کے مرکوز ہو جاتی ہے، اور اس سپاٹ لائٹ میں وہ آپ کے سامنے ایک میگنیفائڈ پکچر پیش کرتا ہے جس کو شاید آنکھ نہیں دیکھتی۔ بچے کو عام اکثریت ایک پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ کا ایک فراڈیا ممبر سمجھتی ہے، میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس پہ ایک نوحہ لکھتا ہے، وہ معاشرے کا جہاں پہ آپ کی گاڑی جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا ایئر کنڈیشنر جولائی کی سخت گرمی کی تپش میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آپ اپنی گاڑی کو کوس رہے ہوتے ہیں اور اس کے ایئر کنڈیشنر کو، جبکہ وہ بچہ جب باہر اس جلستی آگ میں اس برستی آگ میں ننگے پاؤں بھیک مانگ رہا ہے، آپ اس کو کیسے ایک فراڈیا ڈکلیئر کر سکتے؟ تو اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس بچے کے اس المیے کے پیچھے اس کے ماں باپ ذمہ دار ہے، معاشرہ ذمہ دار ہے، ریاست ذمہ دار ہے، حکومت وقت ذمہ دار ہے، اس شہر کے باسی ذمہ دار ہے، اس محلے کے مکین ذمہ دار ہے جہاں سے وہ اٹھ کے آتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ تو وہ 10 طرح کے سوالات آپ کے قلب روح میں انگڑائی لیتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ آپ کی وہ ایک تحریر جو ہے اس کے ایک شرارے پھوٹتے ہیں، اور آپ کی سوچ کا ایک پورا ایک ٹرین آف تھاٹ جس کو میں کہتا ہوں، ایک پوری ٹرین چل پڑتی ہے ان خیالات کی جن کو آپ الفاظ کا جامع پہناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لکھنے کا عمل اور یہ تحریر کا عمل اور یہ سارے معاملات جو آپ نے پوچھا، یہ ایک اس باطن کی آنکھ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اور یہ اللہ کے کرم اور فضل کی میں کہتا ہوں ہمیشہ یہ بھی عطا رب کریم میں سے ایک بڑی خوبصورت عطا ہے کہ جو آپ کے باطن کی آنکھ روشن کر دے۔ تو اس لیے میں نے جو اپنے کالم کا عنوان ہے وہ دل ماں روشن رکھا ہوا، کہ آپ کا دل روشن ہوا، آپ کی باطن کی دنیا اگر روشن ہوگی تو پھر آپ کی چشم ماں شاد ہوگی، پھر آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ سکتے۔ حالانکہ یہ پرشن جو کلیشے ہے یہ صدیوں سے یہ چل رہی تھی کہ دل ماں یہ تھا چشم ماں روشن دل ماں شاد، تو میں نے اس کو ریورس کیا، میں نے کہا نہیں، دل ماں روشن چشم ماں شاد۔ تو دیہاتی بابو جو ہے اس پہ جب آپ پوچھتے ہیں تو دیہاتی بابو کی جو ایکسپریشن ہے، میں ہمیشہ یونیکنس پہ جانا پسند کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو بھی آپ لکھیں وہ منفرد ہو، وہ ڈیفرنٹ ہو۔ تو جس طرح میں نے اپنے کالم کا نام ریورس کر کے اس پوری ترتیب کو دل ماں روشن کر دیا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کتاب کا نام جو رکھنا ہے، جو آپ کتاب پردہ شہود میں لانا چاہتے ہیں، لوہے کرتاس میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ نام ایسا ہو جو میری شخصیت کو ریفلیکٹ کرے، جو میری سوچ ہے اس کی مظہر ہو، وہ ٹائٹل اور وہ کتاب۔ تو میں نے جب کہا کہ بھئی میں سرکاری بابو ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک سول سرونٹ ہوں، یہ تو سرکاری بابو تو ہم سب ہیں، پھر شہری بابو بھی ہوں، دیہات سے نکل کے شہروں میں جا کے سیٹل ہو گیا، بچے میرے فیصل آباد ہیں تو پوسٹنگ میری اسلام آباد ہے، پچھلا زمانہ لاہور میں گزر گیا، لیکن اچھا پھر ہمارے دیار غیر میں بسنے والے آپ کا بابا اور وہ ملین پاکستانی جو پوری دنیا میں چلے گئے، وہ پردیسی بابو بن گئے۔ اچھا اب ہماری 80 سے 90% یہ سارے بابو جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک دیہات میں پیدا ہوئے، وہیں پڑے، پھر کوئی شہروں میں آ گیا، کوئی چھوٹے شہر میں، کوئی بڑے شہر میں، کوئی ملازمت میں، کوئی تعلیم میں، کوئی دیار غیر کسی ملک کا جا کے باسی ہوا، تو لیکن بنیادی طور پہ ہم سارے دیہاتی بابو۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کا نام رکھنے جا رہا ہوں دیہاتی بابو، اور وہی دیہاتی بابو رکھا۔ تو جیسے ہی میں نے پبلشر کو بک کارنر کو یہ نام کنوے کیا تو دے ور اوور دا مون، انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا یہ دیہاتی بابو، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا ہے۔ میں نے کہا یار یہ میری اصل ہے، یہ میری وہ روح جو میرے اندر موجود ہے، یہ اس کی عکاس ہے یہ ٹائٹل، اور یہ بک بھی انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو راک۔ اور یہی ہوا الحمدللہ، کل 27 تاریخ کو 4 ہفتے گزرے،
जब मैंने बुक साइनिंग की जेएलएम बुक कॉर्नर में जाके देहाती बाबू की, और ये इट हैज इन दीज 4 वीक्स लिटरली रॉक्ड। 1100 किताबों का एडिशन है, आमतौर पे बाकी पब्लिशर शायद 1000 किताबों का एडिशन छापते हैं, बट बुक कॉर्नर कहता है कि हम 1100 बुक्स छापते हैं। कैन यू बिलीव के इन दीज 4 वीक्स इन 1100 में से कोई 850 के करीब किताबें जो हैं वो उनके अपने ऑनलाइन ही बिकी हैं, और किसी और बुक स्टोर पे भी उनको नहीं रखना पड़ा। और मेरा ख्याल है अगले 2 से 3 हफ्ते में जो रिमेनिंग 200-250 किताबें रह गई हैं वो खत्म हो जाएंगी। और मैंने 1-2 दफा उनसे मांग के, अपने दोस्त साहब जो सीनियर कलीग्स हैं उनको दिए, 50-60 किताबें उन्होंने मुझे दी, और वो बड़े कंजूस हैं। वो कहते नहीं, हम आपको इतनी ज्यादा नहीं दे सकते, ये तो इधर हमारे ऑर्डर ही इतने आ रहे हैं, तो ये एडिशन पहला जो है वो खत्म हो गया। और अगली बात भी मैं वजाहत करना जरूरी समझता हूँ कि मैंने बुक कॉर्नर जेएलएम को पहले दिन ये कहा कि दिस बुक इज बीइंग पब्लिश्ड नॉट फॉर एनी प्रॉफिट। ये मेरे लिए कोई इनकम का जरिया नहीं बनने जा रहा, ये सिर्फ उस खैर की खैरात की तकसीम है, उस फैज़ आम की तकसीम है जो मैं पहले अपनी तहरीरों में, वीलॉग्स में, मोटिवेशनल स्पीकिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में मैं करता रहता हूँ। तो इस खैर की खैरात की कोई इनकम मेरे पे हराम है, और इसको अंदर किताब में लिख के मैं वजाहत करूंगा इंशाल्लाह कि इसकी जो आप मुझे रॉयल्टी देंगे, जो इसकी आमदन का हिस्सा मुझे बतौर मुसन्निफ आप देंगे, इट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड फॉर द कॉज ऑफ एजुकेशन, जो डिजर्विंग और ज़हीन बच्चों पे खर्च किया जाएगा। वो बच्चे जो तालीमी सफर में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं और मेरे इल्म में आते हैं, ये आमदन इंशाल्लाह उन पे खर्च की जाएगी। तो ये एक नोबल कॉज भी है। मेरा ख्याल है, मेरा जो ईमान है हमेशा कि जब आप कोई भी काम प्लान करते हैं अपने लिए, कोई भी इंटरवेंशन लॉन्च करते हैं, उसमें अगर अवाम की और आम लोगों की फलाह और भलाई आप रखेंगे तो उसकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप उसको सिर्फ सेल्फ सीकिंग बना देंगे, सेल्फ सेंटर्ड कर देंगे, एक प्योरली कमर्शियल बिजनेस वेंचर के तौर पर लेते हैं, तो वो बिजनेस वेंचर कामयाब भी हो सकता है, वो नाकाम भी हो सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी कैन बी 60-40, 50-50, कैन बी एनी ब्रेकअप, any ratio. But I have learned to believe, and I've experienced this all through these years, that any intervention which you plan with a cause, which you for which you involve people, और जिसका end purpose जो है वो लोग होंगे और लोगों की भलाई होगी, nobody is going to stop that intervention from succeeding, क्योंकि उसमें अल्लाह खुद शामिल हो जाता है, और अल्लाह जब शामिल हो जाता है तो उसकी कामयाबी यकीनी हो जाती है। तो देहाती बाबू इज ए रॉकिंग सेलिब्रिटी एज ए बुक। जी सर, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बुक पे, और इंडीड आपके गोल्स और आपके एम्स बहुत हाई हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा। सर, आपने इस बुक में देहाती बाबू में लिखा कि आप अपनी वाइफ से कभी नहीं पूछते कि आज उन्होंने क्या किया, तो सर फिर आपको कैसे पता चलता है कि पूरा दिन उन्होंने क्या किया होगा? मैंने पूरी बात नहीं सुनी। सर, आपने अपनी बुक देहाती बाबू में लिखा कि आप अपनी वाइफ से ये कभी नहीं पूछते कि आज उन्होंने सारे दिन क्या किया, तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि उन्होंने आज सारे दिन क्या किया होगा? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है स्पेस देना एक दूसरे को एज ए पार्टनर, और वो स्पेस बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। वो आपको, जब आप अपने लिए स्पेस एक्सपेक्ट करते हैं तो आप अगले को भी स्पेस दें। अच्छा, जब आप स्पेस देते हैं तो फिर आप उस स्पेस में जो आपने उसको अलाउ कर रखी है, उसमें आप खा बखा, वो कहते हैं टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप टांग अड़ाते हैं तो आप अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं, और अगले बंदे को भी आप खा बखा एक हैसल से गुजारते हैं, एक टेंशन से गुजारते हैं। जब आप एक लंबे सफ़र पर निकलते हैं और बड़े बड़े ख्वाब आपने अचीव करने होते हैं और उनकी ताबीरें ढूंढनी होती, तो आपकी लाइफ इटसेल्फ अपनी बहुत कमिटेड होती है, और आप आवर बाय आवर, डे बाय डे, वीक बाय वीक उसको प्लान करते हैं। और आपका ये इंटरव्यू साल बाद होने जा रहा है जो आज हम कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत सारी क्यू में होती हैं और पाइपलाइन में होती हैं। तो जब आप वो प्रोडक्टिव अपने टाइम को इतना प्लान करके चला रहे होते हैं,
تو میں اس کو ایک نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سمجھتا ہوں کہ جی آج آپ نے آلو پکائے ہیں یا ٹنڈے پکائے ہیں، یا کل آپ نے آلو پکائے تھے تو اس میں آج ٹنڈے بالکل ڈالے ہیں یا گوشت ڈالا ہے. تو یہ بڑے غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں، یہ ان کی سپیس بالکل کو انویڈ کرنے کے مترادف ہوتی ہیں چیزیں. جو گھر والے ہیں یار وہ گھر میں بیٹھے ہیں، جو ان کو پسند آئے وہ پکائیں اور کھائیں. ہم جیسے لوگ تو ہمیں تو یہ بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کس شام ہم نے گھر آ کے ان کے ساتھ ڈنر پہ جوائن کرنا ہے. تو جب آپ کو یہی نہیں بالکل پتا کہ آپ نے شام ان کے ساتھ، تو آپ یہ کیسے ڈکٹیٹ ان کو کرائیں کہ جناب آج آپ یہ پکائیں اور آپ اپنی مرضی کی چیزیں پکوا لیں جی اور خود غائب ہو جائیں. تو آپ نے دو جرم کیے، ایک آپ نے ان کو جوائن نہیں بالکل کیا، صحیح پلس آپ کی پسند کی پھر بھی آپ نہیں آئے. دیر بھائی میں نے چیزوں کو آسان رکھا ہوا ہے اور زندگی آسان بنائی ہوئی ہے، اپنی بھی اور اپنے اہل خانہ کی بالکل بھی اور اپنی بیگم صاحبہ کی بھی، کہ یار جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں، اور جو آپ کی سپیس ہے اس میں آپ کمفرٹیبل رہیں، اور جو میری سپیس ہے اس میں مجھے آپ میرے ساتھ چھیڑخانیاں نہ کریں، تاکہ میں پوری فوکس اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے وہ اہداف حاصل کر بالکل بالکل. سکوں جن کے لیے میں نے ہوا ہے، اور جو سر آپ کی آواز تھوڑی اپنی لو ہو گئی ہے. ابھی آواز آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی جی اب آ رہی ہے. وہ جی بیچ جی میں اب آ رہی کالز آ رہی ہیں مسلسل. ہے. تو اب سر چونکہ ہمارا ٹائم لمبا ہو گیا تو ملٹیپل کالز بھی آ رہی ہیں، تو جب کال آتی ہے صحیح تو صحیح شاید آواز ڈم ہوتی جی جی سر میں یہی کہنے لگی تھی کہ کوشچنس تو اور بھی بہت تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سر دس سیگمنٹ از کالڈ ریپڈ فائر، اور اس میں آپ کو 2 چوائسز دی جائیں گی جس میں سے آپ کو 1 سلیکٹ کرنا ہوگا، اینڈ میکسیمم آپ کے پاس 3 کوشچنز ایسے ہوں گے جو آپ اسکپ کر سکتے. سو لیٹس اسٹارٹ سر. ٹھیک ہے. سر وائٹ اور گرین؟ گرین. رائٹ. کافی اور آئس کریم؟ کافی. پرویز خٹک اور پرویز الہی؟ کم اگین، سوری. پرویز خٹک اور پرویز الہی؟ دونوں پالیٹیشنز ہیں، اور میرا خیال ہے سر بہت سارے آپ کو ایکولی کون. ایک چوز کرنا ہوگا. آل دو میں تو آپ کو غیر ایک سیاسی چوز بندہ کرنا ہوں، سول سرونٹس کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، بٹ پرویز الہی فائن. رائٹ سر. سید طلعت حسین اور شہزیب خانزادہ؟ شاہزیب خان زادہ. رائٹ. نسیم حجازی اور قدرت اللہ شہاب؟ قدرت اللہ شہاب. رائٹ. فلم سٹار ریما اور انجمن؟ سوری. فلم سٹار ریما اور انجمن؟ ریما. سیف انور جپا اور سلیم انور جپا؟ سیف صاحب بڑے بھائی ہیں باپ کی جگہ. رائٹ. شیری مزاری اور زرتاج گل؟ شیری مزاری. رائٹ. In free time, what would you prefer? Outing or reading? Depends. I love hiking. I go out for walks in the evening. That is Right, a must. And reading is right, again lay back, right, a little late night activity. Yes. right. Friends or family? Family. Right. Sir, ایک situation ہے, you are in a mall for shopping for your wife. What would you like to buy for her? Dark colored dresses or light colored dresses? Depends on the weather. If it is summer, it is light color. If it's winter, it's dark. Right. Nusrat But میری Fateh Ali شاپنگ سینس Khan بڑی اچھی اور ہے، آل دو کہ Mohammad میں Rafi? بہت کم شاپنگ کرتا ہوں، بٹ وہ میری شاپنگ سینس ایسی ہے کہ جو چیزیں میں لاتا ہوں وہ کہتی ہیں بہت اچھا آپ نے شاپنگ، اور وہ فرسٹ سائٹ ہوتی ہے. میرے پاس ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی میں انٹر ہوں Right, شاپ میں، جو چیزیں میرے وہ کیمرے پہ آئے میں فوراً یہ 1 2 3 کر کے 1 2 3 میں کر لیتا ہوں. دے آلویز دا بیسٹ. right, sir. Nusrat Fateh Ali Khan اور Mohammad Rafi? ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن. قوالیوں میں نصرت اور گانوں میں محمد رفیع. Right, sir. غالب اور امجد اسلام امجد؟ غالب.
Right. TV or social media? Television. Right. FBR or PSP? FBR, my bread and butter. Right, sir. सर आपकी इजाजत से मैं सलाब पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. Sir, Asad Tahir Jappa's weekly column in Daily Times today seeks to explain the catastrophic flash floods caused by continuous torrential monsoon rains across the country. Hundreds of thousands of our countrymen have lost their homes and herds. They desperately look towards us for support in this hour of national calamity. और इस मुश्किल की घड़ी में और इस आफत की घड़ी में हमें अपने वतन के लिए आगे बढ़ना है और अपने वतन के उन लोगों के लिए जो मुश्किल में है उनके लिए आगे बढ़ना है और हम सब अपनी जितनी भी कैपेसिटी में जो भी कर सके हमें करना है. और हमारी यही दुआ है कि सैलाब से मुतासरा जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उनकी भी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को और हमारे मुल्क के लोगों को ऐसी तमाम कुदरती आफात से और मुश्किलात से महफूज रखे. इसी के साथ साथ सर असद ताहिर जप्पा, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी. और दिस वाज अ लॉन्ग अवेटेड सेशन जो कि आज पूरा हो गया. एंड ऑल थैंक्स टू यू सर. सच ए प्लेयर, यू वेरी इंटेलिजेंट. मैं आपके बाकी प्रोग्राम भी देखता रहता हूँ, कभी कभी मुझे टाइम मिले कुछ उसके हिस्से, क्योंकि आपके ज़रा इंटरव्यूज बड़े लंबे होते हैं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, बट उसके कुछ पार्ट्स में जब आप लाइव जाते हैं तो ज़ाहिर है चूँकि आप मेरे उसके वॉल के ऊपर है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है. माशाल्लाह माशाल्लाह, यू वेरी टैलेंटेड. यू ऑलरेडी on your way to becoming an anchor or a writer or a columnist. Keep doing it. वो कहते हैं well begun is half done. You have already begun it very nicely on a very high note. You have taken your start. Keep doing it because consistency is the key. Being positive, being consistent, being persistent is what eventually takes you to the higher ladder of success. I wish you every success, every luck, inshallah, ahead of a bright and brilliant career for a gifted young girl, a rock star in the making. Convey my love and regards to everyone, and my special love and regards to all those who've been bearing us all these moments. और इस दुआ और अपील के साथ देखने वालों के लिए जो मुझे देख रहे हैं आपको और हमें सुन रहे हैं कि इस सैलाब की आफत ज़दा घड़ी में हमें आगे बढ़ना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है इस मुश्किल घड़ी में अपने उन पाकिस्तानियों के लिए जो आफत ज़दा इलाकों में मुसीबत में घिरे हुए हैं. हम जितना अपने वसाइल हैं उनमें से एक हिस्सा ज़रूर डेडिकेट करें, अपने वक्त का भी अपने वसाइल का भी. और हमने इससे बड़े बड़े मुश्किल घड़ियों में सरखरू हुए हैं. हमने बतौर कौम एज ए रेजिलियंट फाइटिंग नेशन हमने बहुत बड़े बड़े मुश्किल और सबर आजमा लम्हात में से अपने आप को सुरखरू किया है. मेरी उम्मीद है और ये दुआ भी है कि इंशाअल्लाह टुगेदर वी विल कम आउट वेरी सून आउट ऑफ दिस कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग अक्रॉस द कंट्री. प्रोग्राम का इख्तिताम आप ही के कॉलम के इक़्तिबास से करना चाहूंगी जिसका नाम है जब हम जवान हों. 1990 की दहाई कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी के ज़माने और उन यादों से इबारत है. बचपन से लड़कपन और फिर जवानी के गुलाब लम्हे और शबाब रुत के उदास पंछी ख्वाब नगर में उड़ा ले जाते और हम उम्मीद और आरज़ू के एक नए जहां में जा पहुंचे. एक ऐसे दौर की तलाश में जहां हमारी हसरतें, हमारे अरमान, हमारे रोमान और हमारी ख्वाहिशों का रक्स, ख्वाब हकीकत का रूप धारते और फिर महज सराब जैसे वजूद के साथ अचानक पर्दा शहूद से गायब हो जाते. एक सुनहरे मुस्तकबिल के दरख्शंदा दिनों की नवीद की आहट कभी कभार कानों से सरगोशी करती. ये सारा का सारा आर्टिकल ही वर्थ रीडिंग है और आप लोग भी जरूर पढ़िएगा. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी सर. इजाजत चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. बहुत शुक्रिया.